سامعین محترم، آ گئی ہے وہ گھڑی جس کے آپ تمام منتظر تھے، آ گیا ہے وہ مرحلہ اور وہ لمحہ جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ سامعین محترم، لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرما کر جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ اپنے کلام کی حفاظت کے لیے کیسے اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، ایک ایسے ہی بندے کی داستان میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک شخص تھا جو بنگال کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیے اسے عوام الناس میں عام کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرنے کی غرض سے اپنے آبائی ملک کو چھوڑ کر ملک پاکستان کے علمی نسبت رکھنے والے شہر کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے لیاقت آباد کا انتخاب فرماتا ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں خالق حقیقی پر توکل کرتے ہوئے مخلوق سے بے غرض ہو کر انتہائی مخلص ہو کر وہ در در جاتا ہے کہ اپنے خاندان کا، اپنی نسل کا، اپنے گھرانے کا یا اپنی اولاد میں سے کوئی ایک فرد دے دو، میں اس کو قرآن کی نعمت سے مالا مال کر دوں گا، اس کے قلب میں قرآن کریم کو محفوظ کر دوں گا۔ اس کے جواب میں کوئی خندہ پیشانی سے پیش آیا تو کسی نے ترش روئی ظاہر کری، لیکن وہ مرد قلندر ہمت مردہ مدد خدا کے ضابطے کو سامنے رکھ کر محنت کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور اسی اثنا میں اپنے مقصد کے بیج کو زیر زمین سموتا رہا۔ حالات و واقعات کے اتار چڑھاؤ کے بعد وقت بدلا، حال بدلا، زمانہ بدلا اور یہ ایک پودے کی شکل اختیار کر گیا اور آج الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے جسے آپ الجامعۃ العربیہ مدرسہ نور القرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے وہ مرد مجاہد کون تھے جن کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے، جن کی محنت کا یہ ثمرہ ہے؟ وہ نام نامی عالم ربانی، ادارہ حاضہ کے بانی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ تھے، جن کے فیض سے آج ہزاروں بچے بچیاں مستفید ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ لیکن یہ داستان یہی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ اصول زندگی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ تو لمحہ فکریہ پیدا ہوا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے بعد کوئی ایسا جانشین ہو جو اخلاص میں، اکرام میں، اخلاق میں، افکار میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، نیابت میں، خلافت میں، ثقافت میں، امامت میں حضرت رحمہ اللہ کا ثانی ہو، ادارے کی ترقی کا، تجلی کا، تشفی کا باعث ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اہل محلہ بھی، طلبہ بھی، طالبات بھی، اساتذہ بھی اور اس پودے سے نکلنے والے یہ پھول اور کلیاں بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ حضرت رحمہ اللہ کے منتخب شدہ شخص نے ان کی نیابت کی لاج رکھی اور اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں کے ذریعے بفضل اللہ حضرت رحمہ اللہ کے انتخاب کو درست ثابت کیا اور ادارے کی رفعت و وقار میں مزید ترقی کا باعث بنے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ نور القرآن کی آن بان شان تو، نور القرآن کی آن بان شان تو، حضرت رحمان کی پہچان تو، تو نے سینچا اس چمن کو خون سے ہے، تو نے سینچا اس چمن کو خون سے ہے، محتمم ہے بے بدل اے جان تو۔ چھوٹا منہ میں بات بڑی کیا کروں، چھوٹا منہ میں بات بڑی کیا کروں، معترف تیرا زماں سلمان تو۔ تشریف لا رہے ہیں استاذ الحفاظ
جانشین عبد الرحمن حضرت حافظ سلمان احمد شاہ صاحب حفظہ اللہ.